آج رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی امید تھی۔ 2 دن پہلے جمعے کے خطبے میں امام صاحب نے آنے والے مہینے رمضان المبارک کی برکتوں و رحمتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے رحمتوں بھرا ایسا مہینہ ہے جس میں رب کریم اپنے عبادت گزار بندوں کو بے تحاشا نوازتا ہے، اور ایسے مسلمانوں سے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں خاص کر مساکین، غربا، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان میں صدقات، خیرات، راشن اور کپڑے تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے خوش ہو کر ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ سلیم یہ سن کر اداس ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم شہر کے درمیانے درجے کے علاقے میں اپنی بیوہ ماں اور 2 بڑی بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کچھ سال پہلے اس کے والد کینسر کے مرض کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد شروع میں تو رشتہ داروں نے تھوڑا بہت ساتھ دیا، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ لیا، جس کی وجہ سے گھر میں تنگی شروع ہو گئی۔ جب حالات خراب ہوئے اور کوئی مدد کرنے والا نظر نہ آیا تو سلیم کی امی نے محلے کی خواتین کے کپڑے سینے شروع کر دیے، مگر مہنگائی اور کپڑوں کی سلائی کی اجرت کم ہونے کی وجہ سے گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ سلیم چونکہ حساس طبیعت کا مالک تھا، اس سے امی کی محنت اور گھر کی مشکلات دیکھی نہیں جاتی تھیں، لہٰذا اس نے پڑھائی چھوڑ کر بمشکل امی سے اجازت لے کر محنت مزدوری کرنے کا سوچا اور محلے میں موجود فضل استاد کے پاس موٹر مکینک کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ فضل استاد نے سلیم کی محنت اور کام میں دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے روز کے 100 روپے دینا شروع کر دیے۔ 3000 ماہوار ملنے پر گھر کے اخراجات میں مدد ملنے لگی اور گھر کا نظام سست روی سے آگے بڑھنے لگا۔ جمعے کی نماز کے بعد جب سلیم گھر پہنچا تو کافی اداس تھا۔ امی نے اس کی اداسی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے سلیم، اداس کیوں ہو؟ کچھ نہیں امی، کوئی بات نہیں ہے، سلیم نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا استاد فضل نے کچھ کہا ہے؟ امی نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں امی، استاد تو بہت اچھے ہیں، وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہتے، سلیم نے جواب دیا۔ پھر تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ امی نے ایک اور سوال پوچھا۔ دراصل امی کو سلیم کی اداسی تکلیف دے رہی تھی، وہ اپنے پیارے بیٹے کی اداسی کی وجہ جلد از جلد جاننا چاہتی تھیں تاکہ اس کے مسئلے کو حل کر کے اسے خوش کر سکیں، اسی لیے سوال پر سوال پوچھ رہی تھیں۔ جب سلیم نے دیکھا کہ امی اس کی اداسی کا سبب جان کر ہی دم لیں گی تو اس نے کہا، امی رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ امی نے نہایت پیار سے سلیم کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو صاحب حیثیت یعنی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں بیٹا، ان کے لیے ہی رب کا حکم ہے کہ وہ غریبوں کے کام آئے، ہماری حیثیت تو اتنی نہیں۔ سلیم نے فوراً امی سے کہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس بار کچھ نہیں تو کم از کم کچھ روزہ داروں کو افطار ہی کروا دوں۔ امی نے جواب دیا، بہت اچھی سوچ ہے بیٹا، مگر ہماری حیثیت ابھی اتنی بھی نہیں ہے، لیکن میرے رب نے چاہا تو ایک دن تم کچھ نہیں بلکہ بہت سے روزہ داروں کو افطار کروانے کی سعادت حاصل کر لوگے۔ سلیم نے بھی شاید عہد کیا ہوا تھا کہ اس رمضان المبارک میں یہ سعادت ضرور حاصل کرے گا، اسی لیے امی سے کہنے لگا، نہیں امی، کل کا کیا بھروسہ، میں اسی ماہ مبارک میں یہ کام کروں گا۔ امی نے بھی اس کے عزم اور حوصلے کے آگے ہار مانتے ہوئے کہا، اللہ پاک تمہیں اس نیک کام کو انجام دینے کی توفیق اور تمہاری مدد فرمائے، میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ ہیں۔ اس رات سلیم کافی دیر تک سوچتا رہا کہ کیسے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک خیال اس کے ذہن میں آ ہی گیا، جسے سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح اس خیال کو حتمی شکل دینے کے عزم کے ساتھ سلیم نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح اٹھتے ہی سلیم نے استاد فضل سے کام کی چھٹی لی اور گھر میں پڑی ایک ناکارہ مگر کسی حد تک درست حالت میں موجود سائیکل کو اٹھا کر کباڑی مارکیٹ پہنچا اور بھاؤ تاؤ کر کے 4000 میں فروخت کر دی۔ ملنے والی رقم سے منرل واٹر کی بوتلیں خریدیں اور گھر پہنچ گیا۔ شام کو رمضان المبارک کے چاند کی خبر مساجد سے دی جانے لگی تو سلیم بے حد خوش ہوا کہ کل صبح وہ اپنی دلی خواہش کو پورا کرنے والا تھا۔ صبح سحری میں سلیم بیدار ہوا، روزہ رکھا اور بڑی بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگا۔
اپنے منصوبے کا ذکر اس نے سحری میں ہی اپنی امی اور بہنوں سے کر کے ڈھیروں دعائیں بھی وصول کر لی تھیں۔ شام کے 4 بجتے ہی سلیم پانی کی بوتلوں کے ڈبے اٹھائے سڑک پر واقع بس اسٹاپ پہنچا اور لوگوں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں سلیم نے دیکھا کہ پانی کی بوتلوں کے ڈبے خالی ہو چکے تھے، مگر نیکیوں سے بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سلیم نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے قریبی مسجد کا رخ کیا، جہاں وہ اس نیک کام کی توفیق عطا کرنے پر اپنے رب کے حضور شکرانے کے نفل پڑھنا چاہتا تھا۔ دیکھا بچوں، اگر نیک کام کرنے کا ارادہ پختہ ہو، عزم اور حوصلہ ہو تو کم وسائل کے باوجود بھی اپنے نیک ارادے کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور مزیدار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔